اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 12 سبق نمبر 12 حسرت موہانی۔ تو آج ہم حسرت موہانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس ویڈیو میں ریڈنگ کر دوں گی اور آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں گی، اور اس کی اگلی ویڈیو میں آپ کو ساری مشق یعنی ایکسرسائز وغیرہ جو کویشچن آنسر وغیرہ ہوں گے سارے کر دوں گی۔ تو میں پڑھنا شروع کر رہی ہوں، آپ لوگ دھیان سے سن لیں گے۔ سید فضل الحسن نام اور حسرت تخلص 1875 میں قصبہ موہان ضلع اناؤ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ بعض کتابوں میں ان کا سن پیدائش 1880 اور 1881 بھی ملتا ہے۔ وہ ایک کامیاب شاعر اور بے باک صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سرگرم سیاستداں اور مجاہد آزادی بھی تھے۔ یعنی بے باک صحافی یعنی نیڈر رپورٹر اور سرگرم سیاستداں یعنی کہ پولیٹیشین، ایک ایکٹیو پولیٹیشین بھی تھے، اور جنگ کی آزادی میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا۔ عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی۔ 1898 میں گورنمنٹ ہائی اسکول فتح پور سے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد 1899 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج موجودہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ حسرت نے 12 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا۔ 1903 کا سال حسرت کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی سال وہ اپنے باغیانہ خیالات کی وجہ سے کالج سے نکالے گئے۔ اب حسرت علی گڑھ کے محلہ رسل گنج میں کرائے پر مکان لے کر رہنے لگے۔ انہوں نے BA کا امتحان پاس کیا۔ اسی سال چچا زاد بہن نشاط النساء بیگم سے ان کی شادی ہوئی، جو ایک پڑھی لکھی، باہمت، حوصلے مند اور مستقل مزاج خاتون تھیں۔ سن 1903 ہی میں حسرت نے ایک علمی و ادبی رسالہ اردو محلہ جاری کیا۔ یہ سلسلہ آخری عمر تک جاری رہا۔ ان کا شعر ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ اردو محلہ میں ادبی اور سیاسی دونوں طرح کے مضامین شائع ہوتے ہیں۔ اس پرچے نے اہل ہند خصوصاً مسلمانوں کی سیاسی بیداری میں اہم رول ادا کیا۔ حسرت موہانی نے اس کے ذریعے قومی اتحاد، سیکولرزم اور کامل آزادی کی آواز بار بار بلند کی۔ کامل آزادی یعنی مکمل آزادی، یعنی ہمیں پوری طرح سے آزادی چاہیے۔ وہ آزادی کے متوالے تھے۔ اس سلسلے میں کسی مصلحت پسندی کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ انگریزی حکومت کی انہوں نے کھل کر مخالفت کی۔ وہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے۔ اپریل 1908 کے اردو محلہ میں ایک مضمون کی اشاعت پر مقدمہ چلا۔ عدالت نے انہیں 2 سال قید با مشقت کی سزا سنائی اور 500 روپے جرمانہ کیا۔ جیل میں حسرت نے کس طرح شب و روز گزارے، ان کے اس شعر سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، گرچہ سامان سحر کا تھا نہ افطاری کا۔ یعنی جیل میں جو ہے ان کے رمضان کے مہینے بھی گزرے۔ کیسے رہائی کے بعد حسرت کے سیاسی خیالات میں اور شدت پیدا ہو گئی۔ اس زمانے میں دیشی تحریک شروع ہو چکی تھی۔ اس تحریک کا مطلب تھا کہ اپنے ہی ملک کی بنی ہوئی چیزیں خریدی اور استعمال کی جائیں، بدیسی مال کا بائیکاٹ کیا جائے۔ انہوں نے کھدر کا استعمال پہلے ہی شروع کر رکھا تھا۔ عوام میں بھی سودیشی مال کے استعمال کو رائج کرنے کے لیے حسرت نے علی گڑھ کے محلہ رسل گنج میں ایک سودیشی اسٹور کھولا، جو کامیابی سے چلا۔ سن 1920 میں حسرت علی گڑھ کو خیر آباد کہہ کر کانپور آ گئے۔ یہاں بھی ایک سودیشی اسٹور قائم کیا۔ حسرت موہانی کے مزاج میں سادگی بھی بہت تھی۔ ان کے لباس اور رہن سہن کو دیکھ کر گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بلند پایہ شاعر، ادیب اور سیاست داں ہیں۔ انگریز حکومت کو حسرت موہانی کی سیاسی سرگرمیاں قطعی پسند نہیں تھیں۔ انگریز انہیں ایک بڑا باغی سمجھتے تھے۔
لیکن حضرت ان سب باتوں سے بے نیاز اپنے مقصد میں لگے رہتے۔ سن 1913 میں ان کا پریس ضبط کر لیا گیا۔ 1916 میں انہیں دوبارہ جیل بھیج دیا گیا۔ 1918 میں رہائی ملی تو وہ آزادی کی جدوجہد میں پھر مصروف ہو گئے۔ 1921 میں حضرت نے احمد آباد کے کانگریس کے اجلاس میں مہاتما گاندھی اور حکیم اجمل خان کی مخالفت کے باوجود مکمل آزادی کی قرارداد پیش کی۔ حضرت مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والے پہلے ہندوستان کے پہلے مجاہد آزادی تھے، یعنی مکمل آزادی کی جنہوں نے پیشکش کی یا مطالبہ کیا وہ ہندوستان کے پہلے آزادی میں حصہ لینے والے پہلے شخص وہ تھے جنہوں نے مکمل آزادی کی مانگ کی۔ حضرت موانی کو تیسری بار 22 اپریل 1922 کو 2 سال کے لیے جیل بھیجا گیا۔ 1924 میں رہا ہوئے تو کانگریس کے بجائے مسلم لیگ اور کمیونسٹ پارٹی سے ناطہ جوڑ لیا۔ 1942 میں حضرت مسلم لیگ کے نمائندے کی حیثیت سے کانپور سے یوپی اسمبلی کے ممبر چنے گئے اور پھر پارلیمنٹ کے ممبر ہوئے۔ ہندوستان کا آئین یعنی قانون مکمل ہوا تو حضرت نے اس پر دستخط کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ان کے خوابوں کی تعبیر نہیں، یعنی جو انہوں نے دیکھا تھا خوابوں میں اپنے جو سوچا تھا وہ نہیں ہے۔ حضرت موانی کی سیرت اور کردار کا اندازہ ان چند واقعات سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ کانپور کے ایک سوداگر جو حضرت سے عقیدت رکھتے تھے ان سے ملنے آئے تو دیکھا کہ وہ کچھ لکھ رہے ہیں۔ یہ سلام کرنے کے بعد شکستہ بوریے پر ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت لکھتے جاتے اور بیچ بیچ میں ان سوداگر سے بات بھی کرتے جاتے۔ حضرت کی پشت پر ایک پھٹا پرانا پردہ لٹک رہا تھا۔ وہ پردے کے پیچھے سے کچھ نکالتے اور منہ میں رکھ لیتے اور ڈیسک پر رکھی گڑ کی ڈلی سے تھوڑا گڑ کھا لیتے۔ سوداگر صاحب خاموشی سے دیکھتے رہتے۔ جب ضبط نہ ہوا تو عرض کیا کہ آپ کیا کھا لیتے ہیں، کچھ خادم کو بھی عطا ہو۔ حضرت نے پردے کے پیچھے سے مٹی کی ہنڈیاں نکالی جس میں سوکھی روٹیاں پانی میں بھیگی ہوئی تھیں۔ حضرت نے وہ ہنڈیاں سوداگر صاحب کے آگے رکھ کر کہا، لو کھا لو، فقیروں کا کھانا تم رئیس نہ کھا سکو گے۔ سوداگر آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت نے کہا، آج تیسرا فاقہ ہے، شکر ہے روٹی میسر آ گئی، بڑی تسکین ہو گئی۔ حضرت مشاعروں میں بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ مشاعروں کے منتظمین شعراء کو سفر خرچ اور کلام سنانے کا معاوضہ بند لفافے میں پیش کرتے تھے۔ ایک بار حضرت نے ایک مشاعرے میں شرکت کی۔ بعد میں منتظمین نے یعنی کہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے، جو مینیج کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں انتظام کرنے والے کو، منتظمین نے ان کی خدمت میں لفافہ پیش کیا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے سفر کا خرچ نہیں چاہیے۔ میں نے سفر میں کچھ خرچ نہیں کیا۔ ایک گارڈ مجھے اپنے ساتھ ڈبے میں بٹھا کر لے آیا۔ ٹکٹ میں نے خریدا ہی نہیں۔ وہ گارڈ آج واپس جا رہا ہے، مجھے اپنے ساتھ واپس لے جائے گا۔ منتظمین نے بہت کہا لیکن وہ انکار پر اڑے رہے اور بولے، جب میں نے ٹکٹ پر کچھ خرچ ہی نہیں کیا تو آپ سے اخراجات لینے کا کیا سوال ہے؟ یعنی کتنی بڑی بات ہے۔ تو آج کل کے پولیٹیشین کو ہم اس بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے نا۔ تو اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ حضرت موانی اپنے ایک دوست کے گھر میں مہمان تھے۔ کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ میزبان نے انہیں ایک قیمتی کمبل اوڑھنے کے لیے دیا۔ حضرت نے وہ کمبل اس خیال سے نہیں اوڑھا کہ یہ بدیسی مال ہے۔ حضرت رات بھر سردی میں کانپتے رہے مگر وہ کمبل نہیں اوڑھا۔ حضرت ایک سچے مذہبی انسان تھے، ان میں بلا کی رواداری تھی۔ انہوں نے نعت اور منقبت کے علاوہ سری کرشن کی شان میں بھی اشعار لکھے ہیں۔ حضرت نے پوری زندگی جدوجہد میں گزاری۔ ان کی زندگی میں سادگی، خودداری، کلندری، بے باکی، اصول پسندی، حق گوئی کے جو اوصاف تھے اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔
تحریک آزادی کے سلسلے میں انہیں رئیس الاحرار کے لقب سے یاد کیا گیا۔ ان کا انتقال 13 مئی 1951 کو لکھنؤ میں ہوا۔ آج وہ فرنگی محل لکھنؤ کے قبرستان انوار باغ میں دفن ہے، لیکن سچ پوچھیے تو ان کی جگہ ہر سچے محب وطن کے دل میں ہے۔ تو یہاں پر ہمارے جو ہے چیپٹر ہو گئی مکمل، اس کی ریڈنگ ہو گئی مکمل۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔